بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب افعال کا مطالعہ کیا تھا۔ باب افعال کا مصدر ہوگا افعال، اس کا ماضی معروف ہوگا افعال کے وزن پر، اور فعل مضارع ہوگا یفعل کے وزن پر۔ ہم نے پچھلے سبق میں اس باب میں آنے والے افعال کا مثالوں کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم باب افعال کی خصوصیات اور باب ثلاثی مجرد اور باب افعال کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ جب کوئی مادہ ثلاثی مجرد سے ہو اور وہ فعل لازم ہو، اسے فعل متعدی بنانا ہو تو مادہ باب افعال سے آئے گا، جیسا کہ مادہ ہے جیم، لام اور سین۔ اس کا باب ہوگا باب ضربہ، اس کا فعل ماضی ہوگا جلسہ اور فعل مضارع ہوگا یجلس۔ اور جب یہ مادہ باب افعال سے ہوگا تو اس کا فعل ماضی ہوگا اجلسہ، فعل مضارع ہوگا یجلس، مصدر ہوگا اجلاسن۔ فکرہ ہے جلسہ حامد، اس کا معنی ہے حامد بیٹھا۔ باب افعال سے اس کا فکرہ ہوگا اجلس حامد خالدن، اس کا معنی ہوگا حامد نے خالد کو بٹھایا۔ مادہ ہے فا ہا میم۔ باب سمع سے اس کا معنی ہوگا سمجھنا۔ جب یہی مادہ باب افعال سے ہوگا اس کا فعل ماضی بنے گا افہما، اور اس کا فعل مضارع ہوگا یفہم، اور اس کا مصدر ہوگا افہام۔ فکرہ ہے فہم زید المسألۃ، اس کا معنی ہوگا زید نے مسئلہ سمجھا۔ اور افہم زید حامد للمسألۃ، اس کا ترجمہ ہوگا زید نے حامد کو مسئلہ سمجھایا۔ مادہ ہے با، صاد اور را۔ جب یہ مادہ ثلاثی مجرد سے ہوگا اس کا فعل ماضی ہوگا بصرہ، اس کا معنی ہوگا اس نے دیکھا۔ جب یہی مادہ باب افعال سے ہوگا تو اس کا فعل ماضی بنے گا ابصرہ، بصرہ اس نے دیکھا، ابصرہ زیدن اس نے زید کو دکھایا۔ مادہ ہے نون، زا اور لام۔ باب ثلاثی مجرد سے اس کا ماضی بنے گا نزلہ، اس کا معنی ہوگا وہ اترا۔ اور باب افعال سے فعل ماضی ہوگا انزلہ، اس کا معنی ہوگا اس نے اتارا۔ نزل علی قومہ، وہ اپنی قوم پر اترا۔ انزل اللہ، اللہ نے اتارا۔ مادہ ہے سین، میم اور عین۔ باب ثلاثی مجرد سے اس کا فعل ماضی ہوگا سمع، اس کا معنی ہوگا اس نے سنا۔ اور جب یہی مادہ باب افعال سے ہوگا تو اس کا فعل ماضی ہوگا اسمع، اس کا معنی ہوگا اس نے سنایا۔ فکرہ ہے سمع المدرس القرآن، استاد نے قرآن سنا۔ اگلا فکرہ ہے اسمعت طلاب المدرس القرآن، طلبہ نے استاد کو قرآن سنایا۔ ثلاثی مجرد سے آنے والے فعل لازم کے مادے کو جب باب افعال سے داخل کیا جاتا ہے تو وہ فعل متعدی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل۔ حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی حرکت گر جاتی ہے، پھر وہ پڑھنے میں نہیں آتا، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اور وہ حمزہ جسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو اس کی حرکت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے،
تو اسے حمزۃ الاصل کہتے ہیں۔ جس طرح کے فقرہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس فقرہ میں صراط الذین، الذین کا لفظ تھا، اس میں پہلے حمزہ پر زبر تھی، لیکن جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا تو اس کی حرکت گر گئی، اس لیے اسے حمزۃ الوصل کہیں گے، جبکہ انعمت علیہم اس کے شروع میں آنے والا حمزہ حمزۃ الاصل ہے، اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو اس کی حرکت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی حرکت پڑھنے میں آئے گی۔ یاد رکھیے دیگر تمام ابواب کے برعکس جب باب افعال کا فعل امر بنایا جاتا ہے تو باب افعال کے فعل امر کا حمزہ حمزۃ الاصل ہوتا ہے، جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی حرکت قائم رہتی ہے، جبکہ باقی تمام ابواب کے فعل امر کو جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو حمزہ کی حرکت پڑھنے میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حمزہ کا قاعدہ۔ اگر دو حمزہ اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرا حمزہ پہلے کی حرکت کے مطابق بدل جاتا ہے۔ اگر پہلے حمزہ پر زبر ہو تو دوسرا حمزہ الف میں بدلے گا، اگر پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہو تو دوسرا حمزہ یا میں بدل جائے گا، اور پہلے حمزہ پر اگر پیش ہو تو دوسرا حمزہ واو میں بدل جائے گا۔ جب دو حمزہ اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل جائے گا۔ زبر کی مطابقت ہے الف سے، زیر کی مطابقت ہے یا سے، اور پیش کی مطابقت ہے واو سے۔ مادہ ہے حمزہ، میم اور نون۔ جب یہ مادہ باب افعال سے ہوگا تو اس کا جب فعل ماضی بنایا جائے گا، آپ غور کیجئے دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، پہلا حمزہ باب کا ہے اور دوسرا حمزہ مادے کا ہے، اس وجہ سے دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی زبر کی وجہ سے الف میں بدلے گا تو فعل ماضی بنے گا آمنا، اور اس کا فعل مضارع بنے گا یؤمنو، اور جب اس سے مصدر بنایا جائے گا اس میں بھی پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، دوسرا حمزہ جو کہ مادے کا حمزہ ہے یہ ساکن ہے، اس لیے یہ حمزہ پچھلے حمزہ کی زیر کی وجہ سے یا میں تبدیل ہو گیا، یہ لفظ بنے گا ایمانن۔ حمزہ میم نون مادے سے باب افعال سے فعل ماضی بنے گا آمنا، فعل مضارع ہوگا یؤمنو، اور مصدر ہوگا ایمانن، اس کا معنی ہوگا ایمان لانا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فعل مضارع یؤمنو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تؤمنون، تؤمنون کو فعل امر بنانے کے لیے عقف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا تؤمنو۔ اب اس کی علامت مضارع ہٹا دیں، زبر والا حمزہ لگائیں گے۔ اب آپ دیکھیے پہلے حمزہ پر زبر ہے، دوسرا حمزہ جو کہ واو کی شکل میں ہے اسے ہم الف میں بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا آمینو۔ یہ فقرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ اس فقرہ میں آمنو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے اور آمنو جمع مذکر سے فعل امر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ اگلا مادہ ہے حمزہ، سا اور را۔ باب افعال سے اس کا ماضی بنائیں گے تو دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے، پہلا حمزہ باب کا ہے جبکہ دوسرا حمزہ
مادے کا ہے، پہلے حمزہ پر زبر ہونے کی وجہ سے دوسرا حمزہ الف میں بدلے گا، یہ فعل ماضی بنے گا آثارا، اور اس مادہ سے فعل مضارع بنے گا یؤثر، اور جب اس سے افعال کے وزن پر مصدر بنایا جائے گا تو اس میں بھی دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے، پہلا حمزہ باب کا ہے جبکہ دوسرا حمزہ مادے کا حمزہ ہے، پہلے حمزہ پر زیر ہونے کی وجہ سے دوسرا حمزہ یا میں بدلے گا، یہ لفظ بنے گا ایثارن، حمزہ سا اور را، اس سے فعل ماضی بنے گا آثارا، فعل مضارع ہوگا یؤثر اور مصدر ہوگا ایثارن، اس کا معنی ہوگا ترجیح دینا۔ فکرہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اگلا فکرہ ہوگا وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، اس فکرہ میں آثارا فعل ماضی ہے اور اس کا تعلق باب افعال سے ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ سا اور را، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے ثلاثی مجرد اور باب افعال کا تقابلی جائزہ لیا، اور مزید ہم نے حمزہ کا قاعدہ پڑھا۔ اگر دو حمزہ اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل جائے گا۔ الف زبر سے مطابقت رکھتا ہے، اگر حمزہ پر زبر ہوگی تو دوسرا حمزہ الف میں بدلے گا، اسی طرح سے زیر سے یا مطابقت رکھتی ہے، پہلے حمزہ پر زیر ہوگی تو دوسرا حمزہ یا میں بدلے گا، اور واو کی مطابقت پیش سے ہے، پہلے حمزہ پر اگر پیش ہوگی تو دوسرا حمزہ واو میں بدل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آپ کتاب صراط الی القرآن کے سبق باب افعال میں موجود تمام تر عربی تراکیب اور الفاظ کے معانی یاد کیجیے، مزید اس سبق کی مشق حل کیجیے۔ جب آپ اس سبق کی مشق حل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ باب افعال کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے، اس کورس کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کیجیے، مزید ہر ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کورس کی تکمیل کے لیے استقامت کی دعا مانگتے رہیں۔ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔